جی حضرت پچھلے بیان میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جیسے اللہ کے ولی جو ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت جو ہے سورہ بقرہ میں 107 نمبر آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بے شک ہم نے اپنے اس گزشتہ بیان میں یہ کہا تھا کہ اللہ مددگار ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی، اس کے ولی اور فرشتے بھی مددگار ہیں اور ولی ہیں۔ آج جو آپ نے ایک آیت کے ذریعے اشکال پیش کیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے، یقیناً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں جو بھی سب اسی کی بادشاہی کے ماتحت ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ تیرا وہ مدد کرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تیرا من ولی مددگار نہیں، ولا نصیر، اور نہ ہی حمایت ہے۔ تو یہاں قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں جو یہ رب نے کہا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی تیرا ولی اور کوئی نصیر نہیں، اس آیت طیبہ میں یہ آپ استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے ہی نہیں اور کوئی نصیر نہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اعتراض نہیں بلکہ بات کلیئر کرنے کے لیے رکھتے ہیں کہ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں رب نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تیرا کوئی ولی نہیں ہے، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تیرا ولی اللہ اور اس کا رسول والذین آمنوا، اور ایمان والے ہی ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ 24 پر ہم فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، فرشتوں نے مومنوں کی مصیبت میں آ کر کہا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تیری مددگار اور آخرت میں بھی ہیں۔ تو اب دونوں آیت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ دونوں آیتوں کا مضمون ایک دوسرے کے ضد اور اپوزٹ ہے۔ اب ہمیں اس وقت ضرورت پڑے گی اس صورت کی کہ ہم خدا کی قدرت، اس کی ولایت اور اس کی بادشاہت کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام کیسے حامی اور کیسے ولی ہیں، نبی کیسی ولایت کے مالک ہیں اور کیسے مدد کرتے ہیں، ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت دنیا جہان کے خالق و مالک ہے، چاہے وہ نبی ہو ولی ہو، وہ سب کا خالق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ولی اور نبی کو اللہ نے وجود دیا ہے تو اب ولی اور نبی میں جتنے بھی خوبیاں اور کمالات ہوں گے سب اللہ کے دیے ہوئے ہوں گے، سب اللہ کے دیے ہوئے ہوں گے۔ تو اب یہ جو قرآن مقدس نے یہاں کہا کہ اللہ کے علاوہ تیرا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں، اس کا دو مفہوم ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو ایسے شخص پر سب کی ولایت جو ہے وہ منع ہے۔ نہ اللہ اس کی ولایت کرے گا، یعنی نہ اللہ اس کی مدد کرے گا، نہ ہی اللہ کے رسول اس کی مدد کریں گے، اور نہ ہی مومنین اس کی مدد کریں گے۔ جیسے دوسرے قرآن مقدس کی کئی ایک آیتیں اس پر آپ کو ملے گی، کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں، ایک دم کلیئر آپ کو ملے گا۔ ایک مضمون تو یہ ہو گیا، اب بالکل یہ سٹیک اور فٹ اور صحیح ہے۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ اللہ ہی حقیقی ولی اور بادشاہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولایت دے ہی نہیں سکتا، وہ کسی کو مدد کے لائق بنا ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن میں یہ تو ضرور اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تیرا کوئی مددگار نہیں ہے، بے شک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107۔ لیکن یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 155 ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اے ایمان والو تیرا ولی اللہ، اس کے رسول اور مومنین ہی ہیں۔ تو اب جب دونوں آیت کو ایک ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں حقیقی مددگار اور حقیقی ولی اللہ ہے، اور اللہ جس کو ولایت عطا فرماتا ہے وہ بھی ولی ہے۔ اب آپ ہم سے یہ کہیں گے بھائی عطا کرنے والا معاملہ آپ اپنی طرف سے کیسے ایڈ کر رہے ہیں؟
کہ اللہ نے کسی کو بادشاہت اور ولایت اور اختیار عطا کیا ہے، تو ہم نہیں ایڈ کر رہے ہیں۔ ولی اور اپنے محبوب اور چہیتے بندوں کو اللہ دیتا ہے، یہ خود قرآن نے کہا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 پڑھی تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اے محبوب آپ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ دنیا جہان کا بادشاہ ہے، اور اے اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اب جب ہم یہ تینوں آیت کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ شخص دنیا میں آ کر خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب کلیئرلی اس کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ نہ اس کا ولی اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ مومن ہے۔ اور اگر اس نے اللہ پر ایمان رکھ لیا تو گویا کہ اللہ فرما رہا ہے اب سنو تیرا ولی میں بھی ہوں، تیرا ولی میرے عطا سے میرے رسول بھی ہیں، اور تیرا ولی میرے عطا سے میرے اولیاء بھی ہیں، اور میرے فرشتے بھی ہیں۔ چنانچہ اگر ولایت دیکھنی ہو، اچھا یہ بھی نہیں کہ خالی اس نے خبر دیا کہ ولی ہیں، بلکہ اس کی برکت بھی بتائی کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنا ولی مانے، اللہ نے اس کی برکت بتائی کہ وہ راہ حق پر ہیں اور وہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یہ بھی اللہ نے سند دیا۔ قابل غور بات یہ کہ خالی وہ ایک کہہ کے نہیں گزر گیا کہ اللہ تیرا ولی رسول ولی اور مومن ولی، خالی اتنا کہہ کے نہیں گزرا، بلکہ اس کی برکت بھی بتا دی اور اس کو حق ہونے کی سند بھی عطا فرما دی۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 56 ہے سورہ مائدہ کی، یہ کتنی مضبوط بات ہے ہمارے اس دعوے پر۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ شخص جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی مان لیا، اس کے رسول کو اپنا ولی مان لیا اور مومنوں کو اپنا ولی مان لیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بلا شبہ وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، ہم الغالبون، اور وہی سب پر بھاری ہیں دلیل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے سب پر وہ بھاری ہیں۔ تو اب اس کا اپوزٹ سائڈ یعنی جو مومنوں کو ولی نہ سمجھے، رسول کو ولی نہ سمجھے، وہ اللہ والوں کی جماعت نہیں ہے، یہ قرآن نے کلیئر کیا۔ اس لیے ہمارے اوپر کوئی الزام رکھے کہ بھائی آپ نے اس آیت کو اندیکھی کر دیا، ما لکم من دون اللہ من ولی ونصیر، یہ ہمارے اوپر اس کا نرا اور سراسر کھلا الزام ہے۔ ہم اس آیت کے بھی مفہوم کو بیان کر دیے، الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا اللہ بھی ہمارا ولی، اور اللہ کے عطا اور اس کے دیے سے نبی اور ولی بھی ہمارے ولی اور مددگار